پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. آپ نے دیکھا آج ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا. اس سلسلے میں تقاریب ہوئیں, ریلیاں نکالی گئیں اور مودی سرکار کے 5 اگست 2019 کے اقدام کے خلاف قومی اسمبلی میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. بھارت نے کہا جا رہا ہے کہ اب ایک نئی چال چلنے کا عندیہ دیا ہے اور اس کا جو ذکر ہے وہ آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے. یہ کیا چال ہے, کوئی بھارت نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے؟ اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کے ضرور بات کریں گے. لیکن دوسری طرف آج پی ٹی آئی نے 5 اگست کی مناسبت سے احتجاج کی کال دے رکھی تھی اور کہا تھا کہ وہ آج اس احتجاج کو عروج پر پہنچائیں گے. اب وہ کیا ایک پاورفل شو کر سکے یا نہ کر سکے, اس سلسلے میں سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ شاید ان کی ناقص منصوبہ بندی تھی, حکمت عملی جو ہے وہ غیر مؤثر تھی, جس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا پاور شو کرنے میں ناکام رہے. طلال چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ یعنی پی ٹی آئی والے اسی دن کو چنتے ہیں جس دن پاکستان کا کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا آج اسمبلی کے فلور پر, پہلے وہ دیکھیے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں سے کوئی موب اکٹھا ہو کے کسی اڈیالہ جیل یا پنجاب کے کسی جگہ حملہ کرے. یہ ہمیں اطلاع کیوں نہیں کرتے؟ یہ انتظامیہ کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ ہم سہولت دیں گے, پروٹیکشن دیں گے, اور احتجاج انہوں نے کرنا نہیں. خبریں کبھی کوئی ہر اس موقع پہ جو پاکستان کے قومی مفاد سے وابستہ ہوتا ہے, وہ 5 اگست کا ہو, آئی ایم ایف ہو, وہ نیشنل سیکیورٹی کی ہماری یہ دہشت گردی کا معاملہ ہو, یہ اس وقت اور اسی دن احتجاج کرتے ہیں. دوسری طرف چھاپوں کا بھی الزام لگا, پکڑ دھکڑ کا الزام, گرفتاریوں کے الزامات. لیکن اس دوران ایک جو بڑی خبر آئی وہ یہ آئی کہ الیکشن کمیشن نے 8 ارکان اسمبلی اور ایک سینیٹر کو نااہل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نااہل ہونے والوں میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف جناب شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ شامی صاحب بہت بڑی خبر, لیکن کیا ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے الیکشن کمیشن سے جس طرح پہلے کیا گیا؟ پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا. دیکھیں, آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں کشمیر کے رہنے والوں نے, کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے یہ دن منایا ہے, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ احتجاج کیا گیا ہے آج, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں صدائے احتجاج بلند ہوئی ہے. اور آج کا دن جو ہے اسی حوالے سے مختص رہتا تو بہتر تھا. اور مگر اب یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے آج کیوں احتجاج کا اعلان کیا. یہ وہی دن چنتے ہیں جب پاکستان کا کوئی مفاد ہوتا ہے اس دن. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ خان صاحب کو جب سزا سنائی گئی یا گرفتار کیا گیا 5 اگست کو کیا گیا, تو گرفتار کرنے والے بھی یہ سوچ لیتے کہ 4 اگست کو کر لیتے, 6 اگست کو کر لیتے. اچھا, تو یہ جو یوم استحصال کشمیر ہے یہ تو 6 سال ہو گئے نا کہ ہم یہ دن منا رہے ہیں اور بھارتی اقدامات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور خان صاحب کو 2 سال پہلے گرفتار کیا گیا. تو جو لوگ ان کو گرفتار کر رہے تھے وہ 4 تاریخ کو کر لیتے, اچھا وہ 6 اگست کو کر لیتے. انہوں نے 5 اگست کا انتخاب کیوں کیا؟ تو سر یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن وہ بھی کوئی تاریخ چن لیتا. وہ تو الگ بات ہے نا, پھر بعد میں آتے ہیں اس میں. الیکشن کمیشن کو بھی اس پہ غور کر لینا چاہیے تھا کہ 5 اگست کو 5 اگست کا دن ہے جب ہم جو بھارتی بربریت ہے اور بھارتی ظلم و ستم ہے کشمیر پر, اس کے حوالے سے احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی ایک ریاستی حیثیت تھی سو کالڈ, ظاہر غلام تو اسے بنا رکھا تھا بھارت نے, لیکن ریاست ایک الگ اس کی حیثیت تھی, اس کو ختم کر لیا. اور آج ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اس کو یونین ٹیریٹری بنانے کا ارادہ کر رہا ہے. جی ہاں, یعنی یونین ٹیریٹری اگر بنا لیا جائے, یعنی براہ راست وفاق کے زیر انتظام آ جائے گا دلی کی جو حکومت ہے وہاں کی یونین گورنمنٹ, وہ براہ راست کشمیر کا معاملہ
اپنے ہاتھ میں لے لے گی. سر آپ نے ذکر کر دیا تو سن میں لیں ابھی ذرا. کر لیتا ہوں. ہاں تو وہ جو ٹیریٹری ہے اب وہ اگر وفاقی ٹیریٹری یا یونین ٹیریٹری ڈکلیئر ہو جائے تو اس میں پھر آپ انتخابات کرائیں یا نہ کرائیں. اچھا. ہاں آپ گورنر کے ذریعے کام چلا لیں, اپنا نمائندہ بنا لیں. جیسے دلی ہے, دلی بھی یونین ٹیریٹری ہے لیکن دلی میں انتخابات ہو جاتے ہیں, تو دلی کی جو حکومت ہے اس کے اختیارات وہ نہیں ہیں جو دوسری صوبائی حکومتوں کے ہیں. تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریاست کی حیثیت بھی باقی نہیں رہنے دی, اب اس کی جو ایک یعنی صوبائی حیثیت ہے اور اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چلیے یہ شوق بھی پورا کر لیں. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ سر ذرا سن لیں انہی کی زبانی. اسحاق ڈار صاحب نے کن خدشات کا اظہار کیا آج؟ موجودہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہی ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر 2023 کو بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات پر مہر ثبت کی. ایسا کرتے ہوئے یہ عمل صریحا نظر انداز کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے کا مستقبل داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے روشتے میں متعین نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے, ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں کہ جموں کو ایک سٹیٹ ہوڈ دی جائے گی شاید چند گھنٹوں میں بھی, آج یا کل یا چند دنوں میں یہ, اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا. یہ سب قابل مذمت ہے. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست کی طرح ایک الگ ریاست بنانا یہ سب پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے. شامی صاحب جو 11 دسمبر 2023 کو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ کیا تھا؟ بھارتی سپریم کورٹ میں دیکھیے یہ بھارت کے دستور میں یہ بات لکھی گئی کہ دفعہ جو 370 ہے اس کے تحت کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس, اور اگر وہ سٹیٹس تبدیل ہوگا تو اس کے لیے جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس کی قرارداد ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی کانسینٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بھارتی پارلیمنٹ جو ہے اس سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتی, نہ حکومت کر سکتی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, پہلے گورنر راج نافذ کیا گیا. گورنر راج جو ہے یعنی وہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی کانسینٹ لے کر, جو کٹ پتلی حکومت تھی, بلکہ کٹ پتلی کی بھی کٹ پتلی تھی, اسمبلی نے تو اس کو اپروو نہیں کیا. صحیح. اور یک طرفہ طور پر بھارتی حکومت نے سٹیٹس بدل دیا. تو اب اس بات کو چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے ایک آئین اور اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کر دیا. اب اس کی شاید کوئی نظر ثانی درخواست پڑی ہوئی ہو. 8 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی دوبارہ ہوگی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے, اپنے دستور کا تحفظ کرے. بین الاقوامی قانون جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن بھارت کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی کھوکھلی ہو چکی ہے, اور اس نے بھی ایسے فیصلے کیے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اور کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا, اس نے وہ درخواستیں مسترد کر دی اور جو بھارتی حکومت کا اقدام تھا اس کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے. تو سر سپریم کورٹ کے فیصلے کی یا اس کے بیچ میں آنے کی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں؟ بین الاقوامی قانون میں تو کوئی حیثیت نہیں. اچھا. لیکن انڈیا کے انٹرنل معاملے کے حوالے سے اس کی ایک حیثیت ہے. اچھا. انڈیا کی حکومت جو ہے پروٹیکشن مل جاتی ہے اس کے لیے تو نہیں, ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایک چیک لگایا گیا تھا اور اس کو انہوں نے خلاف ورزی کر دی نا اس کی. صحیح. تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی. تو وہ انٹرنل اس کے تو اندر تو ان کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے, کوئی فائدہ مند ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھارت کشمیر کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کر سکتا. اس میں اور یہ بھی ہے کہ جب قانون دان یہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا تو وہی لوگ اس میں حصہ لے سکیں گے جو اس وقت شہری تھے کشمیر کے. اچھا. نئے آنے والے نہیں, جن لوگوں کو بعد میں سٹیزن شپ دی گئی وہ حصہ نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کشمیر کے ساتھ جو بھارت کا الحاق ہوا تھا سو کالڈ, اس میں یہ بات طے تھی نہ تو بھارت کے دوسرے شہری کشمیر میں جائیداد خرید سکتے ہیں,
نہ وہاں مستقل طور پر آباد ہو سکتے. سر یہ بھارت جو اتنی خلاف ورزیاں کر رہا ہے تو اس کی کیسے وہ اسی طرح سے آزاد کشمیر جو ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے. اچھا. پاکستان کے شہری کشمیر کے رہنے والے پاکستان میں بس سکتے ہیں, جائیدادیں خرید سکتے ہیں, لیکن کشمیر میں جا کر پاکستان کا کوئی شہری کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا, اچھا, اپنے نام نہیں لگوا سکتا, اور وہاں اپنا نام ایک ووٹر کے طور پر اندراج نہیں کرا سکتا. اچھا. یعنی آپ اگر پنجاب کے رہنے والے ہیں, آپ سندھ میں چلے جاتے ہیں, آپ کا ووٹ وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا, لیکن یعنی پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان میں سے کسی کا ووٹر اپنا ووٹ ٹرانسفر نہیں کرا سکتا کشمیر میں. اچھا. اور یہی سٹیٹس وہاں ہے, اور اس کو انہوں نے خلاف ورزی اس کی ہے. اب لوگ وہاں آباد کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کشمیر جو ہے اس کی آبادی کا تناسب بدلا جائے, ڈیموگرافی چینج کی جائے. لیکن وہ قانون جو بین الاقوامی قانون ہے اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہی لوگ اس میں حصہ لے سکیں گے ریفرینڈم میں جو اس وقت شہری تھے. اچھا ٹھیک ہے. بعد کو جو شہریت حاصل کرنے والے ہیں ان کو یہ حق حاصل. یہ تو سر بڑی آئیڈیل بات ہوگی نا کہ اگر یہ ہو جائے. ہاں جو خدشات ہیں سر اسحاق ڈار صاحب کے, نہیں وہ خدشات ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, وہ کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا. جموں کو یعنی کہ مقبوضہ جموں کو ریاست اور کشمیر کو وہ یونین ٹیریٹری ہی کر دے, اس سے کیا ہوگا. اچھا. مرے کمار شاہ مزار یعنی اس وقت ان کا قبضہ ہے, اس وقت بھی قبضہ رہے گا. نہ اس قبضے کو تسلیم کیا جا رہا ہے, نہ اس سے پہلے جو ریاستی ایک حیثیت الگ سے تھی وہ کوئی بین الاقوامی طور پر تسلیم کی جا رہی تھی, اور نہ آپ کوئی حیثیت بدلیں گے تو اسے تسلیم کیا جائے گا. جب کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو تو حل کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں بڑا ایک سنہری موقع آیا تھا جب ایٹمی دھماکے ہم نے کیے. اچھا. اور بھارت نے پہلے ایٹمی دھماکے کیے, پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. صحیح ہے. اور نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے. پھر اس کے بعد جو وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جو تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. پھر وہ یہاں آئے بس پہ بیٹھ کر, دوستی بس پہ, اور یہاں جو پھر انہوں نے جو عہد کیے, جو پیمان کیے, یہاں تو مینار پاکستان پہ بھی گئے اور وہاں انہوں نے پاکستان کی سلامتی کی, خوشحالی کی دعا کی, یہاں تقریر کی. ان کا پاکستان انڈیا کی مہر سے نہیں چل رہا, پاکستان کی اپنی مہر ہے. اچھا. وہ اس سے چل رہا ہے. اچھا. اور پھر میں وہاں موجود تھا. اچھا. ان سے سوال ہوا, لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا نتیجہ نکلا آپ کے. انہوں نے کہا دلی اور لاہور کی دوری کچھ دور ہو گئی. اچھا. اور اس وقت کچھ دور ہو گئی یا کچھ دور رہ گئی؟ نہیں, دور ہو گئی. اچھا. لاہور ڈیکلیریشن ہوا, یہ ہوا, ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع ہوگا, ایک خصوصی نمائندے مقرر ہو گئے, ایک نواز شریف صاحب نے ایک مقرر کیے, انہوں نے مقرر کیے, وہ کشمیر کے مسئلے پہ بات چیت کریں گے اور اس کے بعد اس کا کوئی ایسا حل تلاش کریں گے جو فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا. اور ایک واجپئی صاحب جہاں آئے اور خوشی سے دیوانہ ہو رہے تھے, اور جناب نواز شریف صاحب پہلا وزیر اعظم انڈیا کا بس پہ بیٹھ کے یہاں آیا, اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ بیٹھے, جب گفتگو شروع ہوئی, ابھی ہمارے جو شمشاد احمد خان صاحب ہیں جی انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی, ان کی کتاب چھپی ہے. اچھا. اور وٹنس ٹو ہسٹری, ٹھیک ہے, بڑی ضخیم کتاب ہے. صحیح ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نواز شریف صاحب بیٹھے بات چیت کے لیے تو انہوں نے واجپئی کا شکریہ ادا کیا. اچھا. اور کہا کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہم بھی ایٹمی طاقت بن گئے. اچھا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دھماکے کیے اور ہمیں بھی دھماکے کرنے پڑ گئے. صحیح. اور اس طرح ہم بھی ایٹمی طاقت بن گئے. اس وقت تو ایک منظر بدل گیا تھا. اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی میں خیال شاید نیو یارک میں, اور وہاں وہ کہتے ہیں وہ کھانے پہ بلایا, اور بڑا واجپئی نے نواز شریف صاحب کو, تو نواز شریف نے شکریہ ادا کیا, بڑا کھانا عمدہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب ابھی کھانے میں آپ کا شکریہ, ہمیں کیا, ہمارا کیا شکریہ بھائی, چینی تو اس میں آپ کی ہے. اچھا. ہم تو وہ اتنی میٹھی چینی ہے تو وہ تو آپ کی ہے. اس طرح سے بہرحال ایک بڑی پاکستان اور انڈیا کی بالکل ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو گئے تھے کہ جو امن کا راستہ تھا, خوشحالی کا راستہ تھا. اور دونوں ملک جو ہیں, جو واجپئی یہاں آئے, ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے آئے, اس میں اس کے اندر
پولیٹیشینز تھے اس میں، شاعر تھے اس میں، اداکار تھے، اور سارے لوگ موسیقار تھے سر دھوم دھام سے. اور اس دوران جنرل یہ پرویز مشرف جو ہے کارگل کا جو انہوں نے کارگل کا وہ دور کر دیا، دھاوا بول دیا، اور سارا غارت ہو گیا معاملہ، اور تاریخ جو ہے اس کا رخ بدل گیا. اب کہاں اس کو ہم روئیں اور کہاں یاد کریں. سر لیکن واجپئی صاحب بھی ظاہر ہے بی جے پی سے ہی ان کا جو ہے وہ تعلق تھا. آج کی بی جے پی جو ہے وہ پھر اس کو کیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو واجپئی تو پھر ایک ایسے لیڈر تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک بڑے دور اندیش تھے، دور تک دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں بہرحال تعلقات کو درست کرنے ہیں، اور پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہیں ان کو امن کا پھل کھانا ہے. لیکن اب تو پھر جو کوتا نظر لیڈر ہوتے ہیں وہ تو اس طرح نہیں سوچتے نا. تو لیڈرشپس جو ہیں بہت فرق ڈالتی ہیں. اور جب لیڈر اب تو اس وقت تو انہوں نے جو بی جے پی کے اندر جو اس کی مخالفت ہوئی انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا ان لوگوں کو. اچھا. اور ان کو تو جو بی جے پی کے پریزیڈنٹ تھے پھر ان کو چھوڑنے آئے ہوائی اڈے تک. صحیح. تو مطلب یہ کہ لیڈرشپ واجپئی سے جو محروم ہوئے بہت چیزوں سے محروم ہو گئے، اور خدا پتہ نہیں کیا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو سبوٹاج کر دیا. بہرحال اب بھی اب کشمیر اب اس وقت ایک موقع اور آیا ہے. پاکستان اور انڈیا جو ہیں ان کی 4 روز کی جنگ سے معلوم ہو گیا کہ پاکستان بھی نرم چارہ نہیں ہے. صحیح. اس وقت بھی طاقت کا ایک توازن قائم ہوا جب ہم نے دھماکے کیے، اور آج بھی طاقت کا ایک توازن قائم ہوا ہے. تو بہرحال کہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا انڈیا. بالکل سر. لیکن نرم چارہ نہیں ہے تو بیٹھ کے پھر بات کرنی پڑے گی. ہاں یہ سر سوال ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے وہ تو چلے واجپئی صاحب وہ تو گزر گئے، چلے گئے. مودی، نریندر مودی ایک ڈیفرنٹ شخصیت. ابھی دیکھیں سر ٹرمپ نے کتنا مطلب ابھی انہوں نے کہا کہ ٹیرف میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں اور اضافہ ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ سننے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو وہ بیٹھیں گے کیا نریندر مودی ایکسیپٹ کریں گے؟ ان کا مسئلہ نا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جیسے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، کیسے وہ فیصلے کر رہے ہیں صبح شام، کیسے اعلانات کر رہے ہیں. واجپئی کی اپنی سے حیثیت تھی، ایک دور اندیش کی، ایک مدبر کی. اور نواز شریف صاحب اپنی جگہ تھے کہ فیصلے کر سکتے، مشکل فیصلے کر سکتے تھے، ان کا بوجھ اٹھا سکتے تھے. تو اب وہ لیڈرشپ سے محروم ہو گئے ہم، اور جن لوگوں نے وہ سبوتاج کیا ان کو ہم رو ہی سکتے ہیں، ان جان کو تو کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال اب اللہ کے سے امید رکھنی چاہیے. ایک وقت وہ آئے گا جب ریئلائز کیا جائے گا، اور دلی میں بھی ریئلائزیشن ہوگی، اور ایک مسئلہ جو ہے کشمیر کا اس کو راستہ کشادہ ہوگا. سر میرا ایک سوال حل کیا جائے گا. اس لیڈرشپ جو بھارت کی ہے اس سے کوئی امید ہے، یا جب لیڈرشپ چینج ہوگی تبھی کوئی حل نکل سکتا ہے کشمیر کا؟ اس سے کوئی امید نہیں ہے اس وقت. اچھا. اب تو لیڈرشپ چینج ہوگی تو پھر اسی سے بات ہوگی، اور اس لیڈرشپ سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اور بہرحال سر لیڈرشپ سے توقعات ہوتی ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ یہ ہوا واقعہ 5 اگست 2019 جب خان صاحب کی حکومت تھی، ان پر کیوں تنقید سر کی جاتی ہے؟ کیا مطلب خان صاحب نے کوئی کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی، سفارتی ناکامی تھی ان کی، یا وہ کیا کر لیتے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اب یہ تو سیاست ہے نا. اس میں جب انہوں نے بنا کے کہا کہ میں حملہ کر دوں کیا انڈیا پر، ہاں جی، تو پھر اس سے ایک وہ اچھا رد عمل نہیں تھا ان کا. اور پھر ان کے مخالف تھے وہ ان کو کوستے رہے، اور جو آج حکومت کے مخالف ہیں وہ حکومت کو کوس رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ 5 اگست ہے، اب الیکشن کمیشن جو ہے وہی ایک دن توقف کر جاتا جی. آج جو نااہل کیا ایسی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ سر آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کو موقع مل گیا کہ وہ یوم استحصال کشمیر کو یوم استحصال پی ٹی آئی ہی کہنا شروع کر دیں؟ ظاہر ہے کیونکہ آج یہ ہوا. وہ تو پہلے کہہ رہے تھے نا موقع بعد میں کیا مل رہا ہے، حزب اختلاف ہی اڑ گئی. لیکن مطلب یہ کہ یہ اچھے شگون نہیں ہیں، اچھے سگنلز نہیں ہیں. ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے، ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے. چلیے انہوں نے جھک مار دی تھی، پی ٹی آئی آج اس کو ملتوی کر دیتی اپنے پروٹیسٹ کو. بہرحال پروٹیسٹ تو کوئی بہت بڑا بھاری نہیں ہوا، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا. جو جس طرح کے معاملات تھے، جس طرح کی رکاوٹیں تھیں، جس طرح وہ تتر بتر تھے، مگر اب یہ ہے کہ آج یہ بات تو ہوئی کہ ہر جگہ جو جلوس نکلے ہیں اس میں آپ دیکھیے جو کے پی کے میں جلوس نکلا ہے اس میں تو
گورنر جو تھے فیصل کریم کنڈی اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو بھائی یہ میسج تو ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں. بالکل. تو آج یہی اعلان ہے ہمارا کہ کشمیر کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں بحیثیت قوم اور انشاءاللہ جڑے رہیں گے. سر بہتر نہیں ہوتا؟ اب پتہ نہیں ظاہر ہے وہ تو خیر پی ٹی آئی کا ہے، لیکن ناکامی ہوئی نا. اب آج اڈیالہ پر انہوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، وہاں پر کل دفعہ 144 لگ گئی. کل ملا کے 3 جو ہیں وہ ایک میرے خیال ہے سینیٹر 2 جو ہیں وہ رکن اسمبلی وہاں پر پہنچ سکے. کچھ یعنی کہ جواب ہی جو ہے نا وہ کوئی دینے والا نہیں تھا وہاں پہ. غیر معمولی حالات ہیں. اچھا. اب ان میں آپ معمول کا ٹہلتے ہوئے آ تو نہیں سکتے کہ جو چاہیں وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی ان کی حکمت عملی جو ہے وہ بھی ناقص ہے، اس کے نتائج ایسے ہی نکلیں گے. سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے جیل میں ہیں. جی ہاں. اور جیل میں بیٹھ کے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور نہ کوئی کمیونیکیشن ہے نہ کوئی رابطہ ہے، ایک الل ٹپ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اپنی طاقت جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ کیا کرے، اپنے ہی دل کو مار لیا، مار کے دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. اچھا چلیں سر، اختیار کی آپ نے بات کی ہے، 26ویں ترمیم پر کوئی لچک دکھانے کی شاید بات کر رہی ہے حکومت، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تلوار چلا رہا ہے، دوسری طرف شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں ان کی نشست جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے. ریزولوشن ہو گیا قومی اسمبلی کا. جی ہاں. سیدہ نوشین افتخار صاحبہ نے جو ہے وہ کیونکہ ہماری یہاں سیالکوٹ کی ہیں نا. جی جی. نوشین بی بی ماشاءاللہ زارِ شاہ کی بیٹی ہیں. جی. تو صاحبزادہ فیض الحسن صاحب مرحوم جو ہیں ان کی پوتی ہیں. اچھا. ماشاءاللہ آلو مہار شریف والے. اچھا. اچھا بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں 40 دن تک جو غیر حاضر رہے گا مسلسل اس کی سیٹ ختم کی جا سکتی، قومی اسمبلی کو حق حاصل ہے. تو اب وہ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھٹی لی تھی. اچھا. اور میں نے درخواستیں بھیجی ہیں اسپیکر کو. اچھا. مگر اب پتہ نہیں وہ درخواستیں کہاں ہیں ان کی. وہ ویسے اب اگر وہ میڈیا میں تو کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں روز پی ٹی آئی کی درخواستیں سر پہنچ نہیں پاتی ہیں. ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اسمبلی میں بھی آ جائے. کیا آ جائے. تو لیکن بہرحال لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو دوسرے لوگ بھی سارے نااہل کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اس سے پہلے بھی کیے ہیں، بچر صاحب بھی دوسرے. تو میں نے پوچھا علی ظفر صاحب سے، آج بیرسٹر علی ظفر سے، میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کو سٹے کیوں نہیں مل رہا، یہ کوئی ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ یعنی عام طور پہ تو ہوتا یہ ہے نا کہ جب زیریں عدالت جو ہے وہ اس طرح کرتی ہے. اب یہ شیڈول بھی اعلان کر دیا ایک بعض نشستوں کا، تو الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو ہائی کورٹ جانا چاہیے اور اپیل دائر کرنی چاہیے اور فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کرنی چاہیے. تو کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا. کیا کوئی قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے یا کوئی سستی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی یہ آج انسٹرکشنز دی ہیں اور دوستوں سے کہا ہے کہ وہ تیزی سے اپنی درخواستیں دائر کریں عدالتوں میں. ان کا کچھ الجھن ہے، ابہام رہا ہے، کچھ سستی بھی ہو رہی ہے. اچھا. تو بھلا اتنے وکیل اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اب ان کو چاہیے کہ بھئی اپنا اس پہ جان لڑائیں اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں. NA-175 جمشید دستی صاحب جہاں پر نائل ہوئے تھے، ان کو تو مل گیا نا. ہاں، ان کی نشست پر ضمنی الیکشن روک دیا گیا. ان کا الیکشن روک دیا گیا ضمنی. مگر بہرحال عدالتوں کے دروازے تو کھٹکھٹانے چاہیے نا فوری طور پر. یہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ سزا ہوئی ہے، اگر سزا کل ختم ہو جائے، وہ بری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کون یعنی مدافع کرے گا؟ سر الزامات تو ظاہر لگاتی رہی ہے پی ٹی آئی کے نظام انصاف جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا. لیکن آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بات کی ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں نظام انصاف کی فراہمی سے متعلق. نظام انصاف کی فراہمی کو مزید شفاف کیا جا سکتا ہے تو پھر اپنے سیاسی اختلافات چھوڑ دے کہ میرے اس کیس میں کیا ہوا ہے، چھوڑ دے کہ میرے ساتھ یعنی کہ آج سے 5 سال پہلے کیا ہوا ہے. آئیں بیٹھتے ہیں. ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں. لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے. آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. جہاں پہ نیت اچھی ہو وہاں پہ رستے نکل آئے. ڈائیلاگ کا اشارہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی دیا ہے آج.
وہ کہتی ہیں کہ جی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو جا کے بانی سے جیل میں بات یہ وہ تو 26ویں ترمیم ہے، جی ہاں، اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے. اور اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحبان نے جس طرح تجاوز کیا تھا اس کے نتیجے میں ان کو یہ اقدامات کرنے پڑے ہیں. اور یہ بات درست ہے، تاریخی طور پر بات درست ہے. چیف جسٹس حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اختیارات کو یعنی بہت بیجا استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کا چلنا دوبر کر دیا. اچھا. اور مطلب ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دی ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم میں یہ اقدامات کرنا پڑے ہیں، لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی کو شکایت ہے تو آ جائے ہم سے بیٹھ جائے. اصول انصاف میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے تو دور کر لیتے ہیں. یعنی ڈائیلاگ سے سر بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اچھی بات ہے. رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ این ایف سی کمیشن یا این ایف سی ایوارڈ کو اگر چھیڑا گیا تو یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی پھر رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا. جی. بڑے باعزت اور باوقار شخص ہیں، لیکن ان کی جو سوئی اٹکی جو فیڈرلزم کی وہ تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہیں لوکل باڈیز ان کا جو ہے ان کے بارے میں لیجسلیٹ نہیں کیا، ان کا انتخاب یقینی نہیں بنایا، وہ صوبوں پہ چھوڑ دیا. چاہیے تھا کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیتے اور وہ جس طرح عام انتخابات ہوتے ہیں صوبوں کے انتخابات بھی بلدیاتی انتخابات بھی ہوتے. اب صوبے جو ہیں ان کو سارے پیسہ بھی منتقل، اختیارات بھی منتقل. اب 57% صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے. اب دفاع کا خرچہ، قرضے اتارنا، یہ سب مرکز کے پاس ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لکھ دیا گیا دستور میں کہ جب آپ این ایف سی ایوارڈ ایک دفعہ ہو جائے گا پھر اس میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا، بڑھایا جا سکتا. تو آپ دستور میں ترمیم کر دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صوبے جو ہیں وہ اب یہ ملک کو بھی تو چلانا ہے. صحیح ہے. پھر ڈیفنس کے اخراجات میں بھی صوبے برداشت کریں اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ یہ 15 سال سے ایک ایوارڈ، جب تک نیا ایوارڈ نہیں آئے گا، کنسنسس نہیں ہوگا، پرانا چلتا رہے گا. یہ کنسنسس سے تبدیل ہو سکتا ہے. سر نیا کنسنسس نہیں ہو رہا تو پرانا ایوارڈ چلتا رہے گا. دستور کا تقاضا یہ ہے، اس میں کوئی دستور کو کوئی مجبور نہیں ہو رہی کوئی شک اس کی. ٹھیک ہے. ایک کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر تو مہربان ہے، بھارت سے کیا دشمنی نکال رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ روس سے تیل خرید رہا ہے اور وہ تیل آگے بیچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ترغیب پر ہم نے شروع کیا، اور وہ فنڈنگ جو ہے اس سے ہو رہی ہے. یوکرین میں لوگ مر رہے ہیں. اب یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ مختلف ملکوں سے آ کے لوگ وہاں لڑ رہے ہیں. پاکستان کا بھی نام لیا اس نے، چین اور جنوبی افریقہ بھی. چین کے جنوبی افریقہ، لیکن پاکستان نے سختی سے تردید کی ہے. جی ہاں. پاکستان نے کہا کہ یہ جو افغانستان کے اندر سے یہ لوگ جا رہے ہیں وہ یعنی اور افغانستان سے وہاں اسلحہ جو ہے امریکی اسلحہ چھوڑا ہوا ہے وہ بھی لے کے جا رہے ہیں. اور ان میں سے افغانستان کی حکومت جو ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے دنیا کو. تو بہرحال یوکرین کا معاملہ ویسا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو میرا خیال ہے کہ ان پہ ٹیرف جو ہے اس میں اضافہ کرنے والے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں. وہ کہہ رہے ہیں اور روس نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے کہ آپ ہماری یعنی خود مختاری جو ہے اس پہ حملہ کر رہے ہیں. اور بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم جناب جس سے چاہیں کریں. آپ یعنی ایک بس اونگے بونگے سے جواب دے رہا ہے لیکن ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو بھارت اس وقت مشکل سے دوچار ہو گیا، مشکل صورتحال سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے کوئی وار بھی کر سکتے ہیں، ٹیرف کا شدید وار اس کے اوپر. سر لیکن ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں اور کل کو یہی بھارت جو ہے وہ اسے شاید کل کی بات ہے، جب کل ہوگی تو دیکھی جائے گی. اس وقت تو معاملہ مختلف ہے نا. اس وقت تو بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ٹیرف کا معاملہ بھی طے کریں، امریکہ سے معاملہ طے کریں اور اپنے جو ہیں یہ معاملات بھی بدلیں جو آپ فنڈ کر رہے ہیں یوکرین کی جنگ کو. اب جو ان کا اپنا موقف ہے اور بھارت کو ان کو مطمئن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، سوالات ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں لینے کی. انوار اللہ ہاشمی صاحب نے ایک سوال کیا ہے جو اسی سے جڑا ہے کہ کیا امریکہ اور دیگر طاقتیں فلسطین میں مکمل نسل کشی کے بعد حقیقی جنگ بندی کروائیں گی؟ یعنی غزہ کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے
دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور اب یہ کہتے ہیں حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈالے اور جنگ بندی کے لیے لازم ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہتے ہیں. تو حماس تو ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ نہیں ہے. صحیح. اور بہرحال اب دنیا میں ایک دباؤ بڑھ رہا ہے. امریکہ، برطانیہ ہے، فرانس ہے، دوسرے ملک ہیں، اب وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کر لیں گے. ٹھیک ہے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.